اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے تلخیص صفت صلاۃ النبی میں تشہد کے بعد انہوں نے قنوت کے مسائل ذکر کیے ہیں۔ قنوت دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں رجوع کرنا۔ قنوت دو طرح کے ہیں، ایک ہے قنوت نازلہ اور ایک ہے قنوت وطر۔ دو وقت ہم قنوت پڑھتے ہیں، ایک ہے نازلہ اور ایک ہے وطر، جو ابھی رمضان آ رہا ہے اور اس میں قنوت وطر ہوگی اور اس کے احکام بھی انشاءاللہ آئیں گے۔ سب سے پہلے شیخ البانی نے قنوت نازلہ کا ذکر کیا ہے، کہا کہ مسنون ہے قنوت نازلہ کا پڑھنا۔ قنوت نازلہ کیا ہے؟ مسلمانوں پہ اگر کوئی عمومی مصیبت آ جائے، عمومی کوئی آفت آ جائے، مسلمان کہیں بڑی مشکل میں پھنس جائیں، تو اس سے نکلنے کے لیے جو دعا کی جاتی ہے نماز میں، اسے قنوت نازلہ کہا جاتا ہے۔ کفار کی طرف سے ظلم ہے مسلمانوں کے لیے، یا مسلمان بہت زیادہ بڑی مصیبت میں آفت میں آ گئے، تو اسے دور کرنے کے لیے حالت نماز ہی میں جس دعا کو مشروع کیا گیا ہے، جس قنوت کو مشروع کیا گیا ہے، اسے قنوت نازلہ کہا جاتا ہے۔ یہ مشروع ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی۔ اور آپ قنوت کب کرتے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قنت بعد الرکوع، رکوع کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ کہتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا لک الحمد، یہ کہنے کے بعد آپ دعا کرتے تھے۔ بعض مسلمانوں کے لیے آپ نے دعا کی، آپ نے کہا اللہم انجی الولید ابن الولید وسلمۃ ابن ہشام وعیاش ابن ابی ربیعہ اللہم اشدد وطأتک علی مدر واجعلها سنین کسنی یوسف یجہر بذلک۔ ابو ہریرہ کہتے رضی اللہ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ ولید ابن الولید کو، سلمہ بن ہشام کو، عیاش ابن ابی ربیعہ کو تو نجات دے، مشکلوں سے انہیں نکال، کفار کے اس مشکل سے انہیں نکال جس میں وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہم اشدد وطأتک علی مدر، اے اللہ مضر قبیلے پر تیری پکڑ کو سخت کر دے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز میں رکوع کے بعد کہتے تھے، اور آپ نے بد دعا کی ان کے اوپر، کہا وجعلها سنین کسنی یوسف، اے اللہ اس قبیلے پر قحط سالی مسلط کر دے، جس طرح یوسف کے زمانے میں قحط سالی آئی تھی، پورے حکومت پریشان تھی، اے اللہ ویسی قحط سالی ان کے اوپر مسلط کر دے جنہوں نے ان لوگوں کو پریشان کیا، اہل ایمان کو تکلیف دی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا تھا صحابہ پر، لیکن یہ عمومی مشکلات کے موقع پر ہے۔ اور بسا اوقات ایسی مشکل ہے وہ جاری ہے، کہیں نہ کہیں چھوٹے موٹے مسائل جاری ہیں، اس کے لیے قنوت نازلہ نہیں ہے۔ قنوت نازلہ ایک بڑی مصیبت جس میں مسلمان پھنس جاتے ہیں، یہ اس کے لیے ہے۔ اور شیخ البانی نے آگے کہا اس کی جگہ رکوع کے بعد ہے، جیسا آپ نے حدیث بھی سن لی، رکوع سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے قنوت نازلہ۔ اور اس حوالے سے کبار صحابہ جن میں عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ان سے ثابت ہے کہ انہوں نے رکوع کے بعد بھی کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک کشادگی ہے مسئلے میں، اگر کوئی آدمی رکوع سے پہلے کرے تب بھی وہ سنت کے مطابق ہے، اگر رکوع کے بعد بھی وہ کرتا ہے تب بھی وہ سنت کے مطابق، یعنی وہ عمل صحیح ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اور آگے کہتے قنوت نازلہ کے سلسلے میں وَيَرْفَعْ يَدَيْهِ فِي هَذَا الدُّعَاء، اور اس دعا میں چاہیے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں۔ انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، مسند احمد میں کہتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کلما صلی الغداء، آپ نماز پڑھتے تو آپ کیا کرتے تھے قنوت نازلہ کے لیے؟ رفع یدیہ فدعا علیہم، آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اور ان پر بد دعا کرتے تھے۔ یعنی ہاتھ اٹھانا بھی قنوت نازلہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح حضرت عمر بن خطاب اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی ثابت ہے۔ اور اسی طرح قنوت نازلہ کا اگلا مسئلہ ہے وَيُؤَمِّنُ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ، جو پیچھے مقتدی ہیں انہیں چاہیے کہ آمین کہیں اس پر، اور اسی طرح جب اس سے فارغ ہو جائیں تو اللہ اکبر کہیں اور سجدے میں چلے جائیں۔ اس کی دلیل ہے ابو داؤد اور مسند احمد کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہرم متتابعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھی ہے، 1 مہینے تک۔ کب پڑھی ہے؟ فی الظہر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، 5 نمازوں میں آپ نے پڑھی ہے قنوت نازلہ، آپ نے 5 نمازوں میں پڑھی۔
اور آپ کیا کرتے تھے؟ اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ، جب آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، من الرکعۃ الاخیرہ، آخری رکعت میں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قنوت نازلہ آخری رکعت میں رکوع کے بعد ہے. آپ آخری رکعت میں جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، اس کے بعد آپ ان پر بد دعا کرتے تھے. آپ بنو سلیم کے قبیلوں، بنو سلیم کے ان قبائل پر آپ نے بد دعا کی، رعل پر، ذکوان پر، عصیہ پر، ان تینوں پر آپ نے بد دعا کے نام لے لے کر کے بد دعا کی، اس لیے کہ انہوں نے دھوکے سے ان صحابہ کو قتل کیا تھا جن صحابہ کو یہ لوگ لے کر کے گئے تھے کہ آپ ہمیں کچھ صحابہ دیجئے دین سیکھنے کے لیے. جب رسول نے اپنے اچھے اچھے صحابہ جنہیں قرہ کہا جاتا تھا، رسول کے زمانے میں علماء کو قرہ کہا جاتا تھا، جب قرہ اچھے اچھے قاری آپ نے دے دیے ان کو دین سکھانے کے لیے، انہوں نے لے جا کر کے درمیانے راستے میں غداری کر دی اور سب کو قتل کر دیا. سارے وہ جتنے وہ قراء تھے، علماء تھے، ان سب کو قتل کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غم میں تھے اور بہت زیادہ آپ کو دکھ تھا اس بات کا کہ اتنی بڑی غداری کی، انہوں نے دھوکہ دیا اور آپ کے اتنے اچھے صحابہ کو قتل کر دیا. 1 مہینے تک مسلسل آپ نے قنوت نازلہ پڑھی اور آپ ان پہ بد دعا کرتے تھے اور آپ کہتے تھے اے اللہ عصیہ، اے اللہ اس قبیلے نے تیرے اور تیرے رسول کی نافرمانی کی ہے. یہ آپ نے 1 مہینے تک کی ہے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ، جب آپ 1 مہینے تک بد دعا کرتے تھے، قنوت نازلہ پڑھتے تھے، آپ کے پیچھے جو صحابہ تھے وہ آپ کی اس بد دعا پر آمین بھی کہتے تھے. تو اس یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ آمین بھی کہا جائے گا. پھر آگے شیخ البانی رحمہ اللہ نے قنوت وتر کو ذکر کیا ہے. قنوت وتر جو آپ مصیبت کے وقت نہیں بلکہ وتر کی نماز میں جو دعا کرتے اسے قنوت وتر کہا جاتا ہے. اس حوالے سے انہوں نے ذکر کیا کہ قنوت وتر کبھی کبھار کرنے میں کوئی حرج نہیں. قنوت وتر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت ہے. لیکن اہم مسئلہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ قنوت جو دعا ہم پڑھتے ہیں وتر کی، وہ دعا اس نماز کی شرط میں سے نہیں ہے، شرط میں سے نہیں ہے. بلکہ ایسا بعض لوگوں کا گمان ہے اگر امام نے دعا نہیں کی تو سمجھتے ہیں کہ غلطی ہو گئی نماز میں. ایسا نہیں ہے. بلکہ بعض صحابہ ایسے جو بہت کم قنوت وتر پڑھا کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ اسے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، مسنون ہے. اگر کوئی پڑھ لے اچھا ہے، دعا کر لے اچھا ہے، اگر نہ بھی کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے صحابہ کے حوالے سے آثار ذکر کیا ہے کہ بعض صحابہ ایسے جو اسے کرتے تھے اور بعض صحابہ جو نہیں کرتے تھے، بعض آدھے رمضان کے بعد کرتے تھے. تو جو قنوت کی دعا ہے یہ شرط سمجھنا صحیح نہیں ہے. اگر مثلا امام نے اسے چھوڑ دیا تو اس پہ کوئی سہو نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر سہو نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نماز کے واجبات اور فرائض میں سے نہیں ہے. اور رہی بات اس میں دعا کی تو اس حوالے سے دعا ثابت ہے. یہ جو مشہور دعا ہے اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت. یہ جو دعا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. کہتے ہیں انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا علمنی رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ دعا سکھائی. یہ بڑی جامع اور شاندار دعا ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں بس اتنی دعا پڑھنا چاہیے، اس کے بعد درود پڑھ لینا چاہیے، اس کے علاوہ اس میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے. یہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی رائے ہے. دوسرے علماء نے کہا کہ آپ اس کے ساتھ درود کے ساتھ اگر کچھ اور اضافی دعائیں بھی پڑھتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بس یہ کہ بہت طویل نہ ہو جائے، اتنی طویل نہ ہو جائے کہ وہ قرآن کی قرات کے برابر ہو رہی، اتنی لمبی اور ممل نہ ہو جس سے لوگ بیزار ہو جاتے. اتنی لمبی دعا نہیں ہونا چاہیے، اس میں تکلف نہیں ہونا چاہیے. قرآن کی طرح اسے کوئی آدمی پڑھ رہا ہے تجوید کے ساتھ، وہ قرآن نہیں ہے، وہ دعا ہے. اس میں کلمات کا آخری جوڑ بھی برابر رکھنا اور اس کے لیے عربی میں الفاظ ڈھونڈ کر کے لانا جسے سجع کہا جاتا ہے، یہ تکلف ہے. اسے اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا ہے اور سلف نے اسے پسند نہیں کیا. آپ دعا کر رہے ہیں، اپنی حاجت اللہ کو بیان کر رہے ہیں تو آخر کا پورا لفظ ملنا چاہیے. جس طرح بعض صورتیں ہیں کہ آخری ہر لفظ ایک وزن پہ آتا ہے، اس طرح سجع کرنا اور اسی طریقے سے لمبی دعا، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. البتہ کچھ دعائیں اگر اضافی کر لی جائیں تو کوئی حرج نہیں. انشاءاللہ جب رمضان میں قنوت وتر کے مسائل آئیں گے تو پتہ چلے گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اس دعا کے علاوہ بھی بعض دعائیں ثابت ہیں
جس کا تذکرہ رمضان کے مسائل میں آئے گا. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو ان سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.